اللہ کی نعمتیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سالم سمندر کے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ من و سلویٰ کی نعمتیں۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکالیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے من و سلویٰ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسحور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بتیرا سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی۔
اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے، اور پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے، جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو خضر علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔